لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، سامعین کرام و عزیزان ملت، ماشاءاللہ کافی دیر سے جس موقع کے لیے ہم تمام حضرات منتظر تھے، الحمدللہ وہ گھڑی آئی، وہ لمحہ آیا، وہ وقت آیا کہ جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے اور اس نکاح کے اندر رحمتوں کا، برکتوں کا، فرشتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرمائے. میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع اور مناسبت سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں طرف سے رشتہ داریاں ہیں. الحمدللہ بہت سارے احباب مجھ سے واقف ہیں، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، سب ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے والے ہیں. اس وقت ملک کے حالات کے پیش نظر اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک سنت جس وقت ہم عمل کرنے کا ارادہ کریں، اپنے بچے یا بچیوں کی شادی کا ارادہ کریں، تو ایسے موقع سے خاص خیال رکھیں کہ ایسے دور میں، ایسے حالات میں، اس ماحول میں ہم سب کیسے زیادہ سے زیادہ سنت کی پیروی اور اتباع کر سکیں. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل بالکل ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا عمل ہے. ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اپنے دین کا، شریعت کا، مذہب اسلام کا کسی طریقے سے ہم سے حق تلفی نہ ہو اور ہمارے ذریعے سے ہماری طرف سے مذاق اڑانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن سکے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس وقت بہت زیادہ موقع نہیں ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ موقع نکاح کا ہے. تمام حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں. اگر آپ حضرات اجازت دیں تو ہم نکاح خطبہ پڑھیں. اجازت.